السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ ابریش کی انگلیوں میں انگلیاں پھنسائے اس نے ابریش کو اپنے قریب کیا تو وہ درد سے تڑپ اٹھی۔ میری قربت تمہیں بہت اذیت دیتی ہے نا، پر ایان کے ساتھ تو تم بہت خوش تھی، غصے سے کہتے اس نے اچانک ابریش کی گردن دبوچی۔ آپ جانتے تھے میں ایان سے محبت کرتی ہوں، پھر بھی مجھ سے شادی کی، تو اب یہ اعتراض کیوں؟ وہ نڈر انداز میں بولی۔ بچپن سے اب تک وہ میری ہر چیز پر قبضہ کرتا آیا تھا، اب میں نے اس کی سب سے قیمتی چیز چھین لی۔ ابریش کی گردن پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، میں کوئی چیز نہیں ہوں۔ غصے سے چیختے ابریش نے اسے پیچھے دھکیلا۔ پر بند کرو، میں کہہ رہا ہوں کہ بند کر دو میری وارڈروب، اور جا کر اپنی وارڈروب کھول کر اس میں سے نکالو اپنے لیے کپڑے۔ آخر تم کیوں میری ہر چیز کے پیچھے پڑے رہتے ہو؟ فواد جھنجھلاہٹ میں اس کو کہہ رہا تھا، جو وارڈروب کھولے اس کی شرٹس کو آگے پیچھے کرتا ہوا تہس نہس کر رہا تھا، مگر اس پر تو جیسے فواد کی کسی بات کا اثر ہی نہیں ہوا تھا۔ وہ اپنی ہی دھن میں کھڑا سلیقے سے لٹکے ہوئے کپڑوں کو بے ترتیب کرنے میں لگا ہوا تھا، جیسے اس نے فواد کی کوئی بات بھی سنی ہی نہیں تھی۔ ہاں، یہ ٹھیک رہے گی۔ اس نے وارڈروب سے ڈارک بلو کلر کی ایک شرٹ نکال کر اپنے ساتھ لگائی اور کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ فواد اس کو دور تک آنکھیں گول کیے دیکھ رہا تھا۔ نہ جانے کب سدھرے گا یہ لڑکا، فواد نے افسوس سے کہا۔ کبھی بھی نہیں، اس نے شاید سن لیا تھا، تبھی کمرے میں جھانک کر شرارت بھرے انداز میں کہا، مگر فواد اس کو نظر انداز کر کے وارڈروب سے دوسری شرٹ نکال کر واش روم میں جا گھسا، کیونکہ آفس کے لیے دیر ہو رہی تھی اور وہ آغا جان کی ڈانٹ نہیں سننا چاہتا تھا۔ اس لیے اس کے ہاتھ میں جو بھی کپڑے آئے وہ ان کو لے کر بس جلدی سے تیار ہونے لگا تھا۔ وہ جیسے ہی آفس کے لیے تیار ہو کر نیچے آیا تھا تو ہمیشہ کی طرح آغا جان ڈائننگ ٹیبل پر اخبار لیے بیٹھے تھے، جبکہ باقی گھر والے بھی ناشتہ کر رہے تھے، مگر اس نے نظریں گھما کر سارے ٹی وی لاؤنج میں دیکھا تھا۔ اس کی نظریں اس کو تلاش کر رہی تھیں جو ہر وقت اس کی زندگی میں کوئی نہ کوئی خلل ڈالے رکھتا تھا، مگر وہ اسے کہیں بھی نظر نہیں آیا۔ کہاں گیا وہ؟ کیا وہ ابھی تک ناشتہ نہیں کرنے آیا؟ فواد نے تائی امی سے پوچھا تھا جو ناشتہ سرو کر رہی تھی۔ کون؟ بشرا بیگم نے مصروف انداز میں پوچھا تھا۔ اور کس کا پوچھوں گا؟ وہی جو ہر وقت میرے کپڑوں، چیزوں، یہاں تک کہ میرے سکون کے پیچھے بھی ہاتھ دھو کر پڑا رہتا ہے۔ فواد بھی ایک کرسی دھکیل کر آغا جان کے برابر میں بیٹھ گیا تھا۔ اس کی بات سن کر تائی امی مسکرا دی تھی، جیسے وہ جانتی تھیں کہ فواد کس کی بات کر رہا ہے۔ ایان اپنے دوستوں کے ساتھ باہر گیا ہے، وہ شاید جلدی میں تھا اس لیے ناشتہ کیے بغیر ہی چلا گیا ہے، مگر جلدی لوٹ آئے گا۔ فواد نے گہری سانس لی تھی اور ناشتہ کرتے ہوئے سوچنے لگا تھا کہ اگر اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ گھومنے ہی جانا تھا تو وہ اس کی نئی شرٹ نکال کر کیوں پہن کر گیا تھا؟ وہ جانتا تھا کہ وہ بچپن سے ایسا ہی تھا، شرارتی، ضدی اور لاپرواہ سا۔ اس کے برعکس فواد ہمیشہ سے سنجیدہ مزاج تھا اور ایان اس کو بہت عزیز تھا، اس لیے وہ چاہتے ہوئے بھی اس کو کبھی روک نہیں پایا تھا کہ وہ اس کی چیزوں کو مت چھیڑا کرے، کیونکہ مسئلہ یہ تھا کہ وہ دونوں سگے کزن تھے اور بچپن سے ایک ہی چھت کے نیچے پلے بڑے تھے۔ فواد ناشتہ کرتے ہوئے بھی دل ہی دل میں ایان پر غصہ ہو رہا تھا، شاید یہ لڑکا کبھی نہیں بدلے گا، میری چیزوں کے بغیر تو جیسے اس کا گزارا ہی نہیں ہوتا۔ مگر ساتھ ہی اسے یہ بھی معلوم تھا کہ وہ اس پر زیادہ غصہ نہیں کر سکتا تھا۔ ایان کی ضد، لاپرواہی اور شرارتوں کے باوجود فواد انہیں بے حد چاہتا تھا۔ تم کس سوچ میں گم بیٹھے ہو؟ تمہارے چہرے سے لگ رہا ہے آج پھر وہ تمہاری کوئی چیز لے گیا ہے، کیونکہ تمہاری شکل پر جو 12 بجے ہوئے وہ تو ہمیشہ ایان کی کسی حرکت کے بعد ہی نظر آتے ہیں۔ آغا جان نے اخبار سے نظریں ہٹا کر فواد کو مسکراتے دیکھ کر کہا تھا، آغا جان آپ ہی اسے سمجھائیں، آخر کب تک وہ بچہ بنا رہے گا؟ آج پھر اس نے میرے سارے کمرے کو تہس نہس کر کے رکھ دیا ہے۔ فواد نے برتن ایک سائڈ پر کرتے ہوئے کہا تھا۔ آغا جان کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی تھی۔ تمہیں بھی معلوم ہے کہ وہ یہ سب کچھ جان بوجھ کر کرتا ہے، وہ جان بوجھ کر تمہیں چڑھاتا ہے کیونکہ تم اس کے بڑے بھائیوں جیسے ہو۔ وہ تمہیں چڑھاتا ہے اور تم چڑ بھی جاتے ہو۔ وہ تمہیں چیزیں اس لیے استعمال کرتا ہے کیونکہ اس کو لگتا ہے کہ جو چیزیں تمہاری ہیں وہ اس کی بھی ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ وہ مجھے جان بوجھ کر تنگ کرتا ہے، اور میں آپ سے اس کی شکایت تو نہیں کر رہا، بلکہ صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ اب وہ بڑا ہو گیا ہے، اب اس کو اپنی عادتیں بدلنی ہوں گی۔ فواد نے گلاس میں پانی انڈیلا اور کھانا ختم کر کے اٹھ کھڑا ہوا۔
یہ تو روز کا ہی معمول تھا۔ ان سب کا دن شروع ہی ایان کی کسی شرارت سے ہوتا تھا۔ دوپہر میں فواد آفس سے واپس آیا تو حال میں بیٹھے آغا جان اور تایا جان کو باتوں میں مصروف پایا تھا۔ قریب ہی ایان بھی صوفے پر بے فکری سے بیٹھا موبائل چلا رہا تھا اور چہرے پر آنے والی ہنسی دبا کر میسیجز پڑھ رہا تھا۔ فواد نے اسے گھور کر دیکھا تھا۔ مسٹر، تمہارا بہت شکریہ جو تم میری نئی شرٹ لے گئے تھے، اور میں آفس میں اپنی پرانی شرٹ ہی پہن کر گیا تھا۔ فواد نے ہاتھ سے اپنی شرٹ کو جھٹکا دیتے ہوئے اس کے سامنے کیا تھا اور ایان نے اسے معصومیت سے دیکھا تھا۔ ارے یار، تمہیں پتا ہے وہ نیوی بلو شرٹ تم پر بالکل بھی جچتی نہیں ہے، اور میں نے صرف تمہاری عزت بچائی تھی، وہ شرارت سے بولا تھا۔ فواد شرٹ کا اوپر والا بٹن کھولتے ہوئے آگے بڑھ گیا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ایان سے بحث کرنا فضول تھا۔ اس کے پاس تو ہر بات کا کوئی نہ کوئی جواب ہوتا تھا۔ ایان، کم از کم پوچھ تو لیا کرو، تایا جان نے نرمی سے کہا تھا، مگر ایان کندھے اچکا کر کہنے لگا تھا، اگر میں اس سے پوچھ بھی لیتا تو اس نے ہاں کب کرنی تھی؟ اسی دوران بشرا بیگم چائے لے آئیں اور باتوں کا رخ بدل گیا تھا۔ آغا جان نے کھنکار کر سب کی توجہ اپنی طرف کی تھی، جیسے وہ کوئی بہت اہم بات کرنے والے تھے۔ میں چاہتا ہوں اب ہم ایان کے بارے میں بات کر لیں۔ آغا جان کے الفاظ پر ایان نے موبائل پر سے نظریں ہٹا کر آغا جان کی طرف دیکھا تھا۔ کیا مطلب آغا جان؟ میرے بارے میں آپ کو کیا بات کرنی ہے؟ کیا یہ شرٹ مجھ پر اچھی نہیں لگ رہی؟ وہ ابھی بھی شرارتی موڈ میں ہی لگ رہا تھا، تبھی بات کو سنجیدہ لیے بغیر کہنے لگا تھا، مطلب یہ کہ تمہیں اب ذمہ داری کا احساس ہو جانا چاہیے، تمہاری اتنی بھی لاپرواہی ٹھیک نہیں ہے۔ وہ ہر وقت مذاق کے موڈ میں نہ رہا کرو، کبھی کسی بات کو دھیان سے سن بھی لیا کرو اور مان بھی لیا کرو، آغا جان نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ ایان نے مسکراتے ہوئے فواد کی طرف دیکھا۔ دیکھ لو، یہ سب تمہاری شکایتوں کا ہی نتیجہ ہے۔ جی نہیں، میں نے تمہاری کوئی شکایت نہیں لگائی، بلکہ یہ سب تو تمہاری اپنی حرکتوں کا نتیجہ ہے، فواد نے جل کر کہا تھا۔ بیٹا، فواد ٹھیک کہہ رہا ہے، تم اب بچے نہیں رہے جو ہر وقت مذاق ہی کرتے رہو، بلکہ اب تم بڑے ہو گئے ہو اور ہم چاہتے ہیں کہ تم بھی اب فیملی بزنس میں شامل ہو جاؤ۔ تایا جان نے بات کو مکمل کیا تھا۔ ایان کا چہرہ اتر گیا تھا۔ وہ تو ذمہ داریوں سے بھاگنے والا انسان تھا، مگر آج تو جیسے سب کی نظریں اس پر جم گئیں، خاص کر آغا جان کی، جن سے وہ بہت محبت کرتا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں کوشش کروں گا، اس نے دھیرے سے کہا تھا اور دوبارہ موبائل میں مصروف ہو گیا تھا۔ فواد نے حیرت سے اسے دیکھا تھا اور سوچنے لگا تھا کہ شاید ایان سچ میں کبھی سدھرنے والا ہی نہیں تھا۔ اگلے دن جب فواد آفس کے لیے نکل رہا تھا تو بشرا بیگم نے پیچھے سے آواز لگائی تھی، فواد بیٹا، شام کو جلدی گھر آ جانا، آغا جان نے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ فواد نے حیرانی سے پوچھا، خیریت؟ کیا بات کرنی ہے آغا جان؟ ہاں سب خیریت ہی ہے، بس کچھ فیملی میٹرز ہیں جن پر بات کرنی ہے، اس میں پریشان ہونے والی تو کوئی بات نہیں۔ تائی جی کی آواز میں کچھ ایسا تھا جس سے فواد سمجھ گیا تھا کہ معاملہ کوئی خاص ہی تھا جو آغا جان اس کو وقت پر گھر آنے کے لیے کہہ رہے تھے۔ سارا دن فواد آفس میں یہی سوچ سوچ کر الجھن میں رہا تھا کہ آخر آغا جان کو اس سے ایسی بھی کیا ضروری بات کرنی تھی جو وہ اس کو جلدی گھر آنے کا کہہ رہے تھے۔ شام کو فواد گھر پہنچا تو سب گھر والے ڈرائنگ روم میں جمع تھے اور اسی کا انتظار کر رہے تھے۔ جیسے ہی وہ داخل ہوا تو آغا جان نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا۔ بیٹا، ہم نے ایک فیصلہ کیا ہے، آغا جان نے سنجیدہ لہجے میں اس کو مخاطب کرتے ہوئے بات شروع کی تھی۔ جی کہیے آغا جان، فواد نے بیٹھتے ساتھ ہی ادب سے کہا تھا۔ بیٹا، ہم چاہتے ہیں اب تم شادی کر لو۔ فواد کو لگا تھا جیسے کسی نے اس کے سر پر بم پھوڑ دیا ہو۔ شادی؟ مگر اچانک وہ حیران ہوا۔ ہاں بیٹا، تم گھر کے بڑے بیٹے ہو اور ذمہ دار بھی ہو۔ آغا جان نے بات پر زور دیتے ہوئے ایان کی طرف دیکھا تھا، جو ان کی کسی بھی بات کو سنے بغیر اپنے موبائل پر نظریں گاڑے بیٹھا تھا۔ اب ہمیں تمہاری شادی کے بارے میں سوچنا چاہیے، بشرا بیگم نے بھی نرمی سے کہا تھا۔ لیکن تائی امی، میں تو ابھی شادی کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں۔ میرا کیریئر اپنی جگہ، مگر زندگی کی گاڑی کو متوازن رکھنے کے لیے شادی کرنا بھی تو ضروری ہے نا، آغا جان نے فیصلہ کن انداز میں کہا تھا۔ ارے کوئی مجھ سے بھی تو پوچھ لے، میں تو تیار ہوں شادی کے لیے۔ آغا جان آپ ایسا کریں، فواد کی جگہ میری شادی کروا دیں۔ وہ بے شک لاپرواہ سا لگ رہا تھا اور یہ ظاہر کر رہا تھا کہ وہ ان میں سے کسی کی بھی بات کو دلچسپی سے نہیں سن رہا تھا۔
مگر جیسے ہی وہ بولا تو فواد کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کے کان ان سب کی باتوں کی طرف ہی تو تھے، اور وہ آج پھر نکتہ دینے سے باز نہیں آیا تھا۔ بشرا بیگم نے اس کو گھور کر دیکھا تھا اور وہ منہ گول کر کے آہستہ سے سوری کہتے ہوئے دوبارہ سے موبائل میں گم ہو گیا تھا۔ فواد کو جیسے یقین ہی نہیں آیا تھا کہ آغا جان سچ میں اس کی شادی کی بات کر رہے تھے۔ اس نے بے یقینی سے تایا جان اور بشرا بیگم کی طرف دیکھا تھا، مگر ان کے چہروں پر گہری سنجیدگی ہی نظر آ رہی تھی۔ ایان نے ایک بار پھر شرارت سے فواد کی طرف دیکھا تھا اور پھر مسکراتے ہوئے کہنے لگا، ارے آغا جان، میں کہہ رہا ہوں نا کہ آپ میری شادی کروا دیں، دیکھیں میں تو بالکل تیار۔ اس سے پہلے کہ ایان اپنی بات مکمل کرتا، آغا جان نے ناگواری سے اس کی طرف دیکھا اور گہری سانس لے کر بولے تھے، ایان تم اب چپ ہو جاؤ اور دخل اندازی مت کرو۔ ایان نے منہ بسورتے ہوئے کندھے اچکائے اور موبائل کی طرف دیکھا تھا، جیسے اسے اس بات سے کوئی خاص سروکار نہیں تھا کہ وہ تو بس عادت سے مجبور ہر بات میں اپنی ٹانگ اڑا دیا کرتا تھا۔ فواد نے الجھن سے آغا جان کی طرف دیکھا تھا، لیکن آغا جان، میں ابھی شادی کے بارے میں نہیں سوچ رہا، میرا کیریئر ابھی میرے لیے زیادہ اہم ہے، اور زندگی کا کیا؟ آغا جان نے فواد کی بات کاٹ کر نرم مگر مضبوط لہجے میں کہا تھا، دیکھو بیٹا، ہم جانتے ہیں کہ تم بہت سمجھدار ہو اور اب تو تم سارا بزنس بھی بہت اچھے سے سنبھال رہے ہو۔ ہم نے تمہیں ہمیشہ محنت اور لگن کے ساتھ کام کرتے دیکھا ہے، مگر زندگی صرف کام کا نام تو نہیں ہے نا۔ ہم چاہتے ہیں تمہاری زندگی میں بھی خوشی آئے، تم ایک اچھا ہم سفر ملے جو تمہارا خیال رکھے۔ تم آخر کب تک اکیلے رہو گے؟ اور دیکھو تمہاری تائی بیچاری اب اکیلی ہی سارے کام کرتی رہتی ہیں، ان کو بھی تو مدد کے لیے اب کسی کی ضرورت ہے نا۔ نہیں آغا جان، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں تو کام کر لیتی ہوں، میں تو بس فواد کی شادی اس لیے کروانا چاہتی ہوں کیونکہ مجھ سے اس کی اداسی دیکھی نہیں جاتی۔ جب سے اس کے اماں ابا کا انتقال ہو گیا ہے، میں نے اس کو کھل کر مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آغا جان کی بات سن کر بشرا بیگم نے فواد کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا تھا، فواد بچپن سے ہی ذمہ دار رہا تھا، اس کے ابا ایک کامیاب بزنس مین تھے اور اماں ایک محنت کرنے والی عورت تھی۔ فواد کی زندگی میں ایک سکون تھا، اس کے گھر میں ہمیشہ ہنسی مذاق اور خوشیوں کا راج رہا تھا۔ مگر پھر وہ دن آیا جب فواد کی دنیا اندھیر ہو گئی۔ اس رات بہت طوفان آیا ہوا تھا، بہت تیز بارش ہو رہی تھی اور بجلی زور سے کڑک رہی تھی۔ جب وہ اپنے کمرے میں پڑھنے میں مصروف تھا، تب اچانک ایک فون کال نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا تھا۔ فون پر خبر ملی تھی کہ اس کے اماں ابا کی کار کا ایک خطرناک حادثہ ہو گیا تھا، جو دوسرے شہر سے واپس آ رہے تھے اور خراب موسم کی وجہ سے ان کی کار ایک ٹرک سے جا ٹکرائی تھی۔ فواد کے ہاتھ سے کتابیں گر گئی تھیں، اس کے دل کی دھڑکن بھی باہر بہتی بارش کی طرح ہی تیز ہو گئی تھی اور وہ موسم کی پرواہ کیے بغیر فوراً ہسپتال کی طرف بھاگا تھا۔ مگر جب وہ وہاں پہنچا تو سب کچھ آنے والے طوفان کے ساتھ ہی ختم ہو چکا تھا۔ ڈاکٹرز نے بتایا تھا کہ وہ دونوں موقع پر ہی دم توڑ گئے تھے۔ وہ رات فواد کی زندگی کی سب سے طویل رات تھی، جو سیلاب کی طرح اس کے ماں باپ کو اپنے ساتھ بہا کر لے گئی تھی۔ آنسو اس کی آنکھوں سے بہنے لگے تھے، مگر اس کے باوجود وہ خود کو سنبھال کر مضبوطی سے کھڑا رہا تھا۔ وہ اپنے اماں ابا کو دیکھ رہا تھا، مگر اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اسے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ اس رات اس نے پہلی بار جانا تھا کہ کھونے کا درد کیا ہوتا ہے۔ وہ ان دونوں کے بعد تنہا رہ گیا تھا۔ اگلے چند دنوں میں بہت کچھ بدل گیا۔ گھر کی فضا بہت دن تک سوگوار رہی تھی، وہ تو جیسے اندر سے بالکل خالی ہو گیا تھا۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ چیخے روئے، لیکن وہ ضبط کیے بیٹھا رہا تھا۔ تب عشرہ بیگم نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا اور اسے اپنے ساتھ لے آئی تھی، کیونکہ ان کو فہد شروع سے ہی بہت اچھا بچہ لگتا تھا۔ وہ ہر معاملے میں ان کے اپنے بیٹے ایان سے بہت بہتر تھا، اور بشرا بیگم اس کو اپنے ساتھ لیے اپنے گھر اس لیے لے آئی تھی کہ شاید ان کا بیٹا ایان، جو فواد سے 2 سال چھوٹا تھا، شاید وہ فواد کے ساتھ رہ کر ہی کچھ سیکھ لیتا اور اپنی زندگی میں سیریس ہو جاتا۔ وہ اپنی تائی جان اور آغا جان اور تایا جان کے ساتھ آ کر رہنے لگا تھا، مگر اس کے دل میں ایک خلا ہمیشہ کے لیے پیدا ہو چکا تھا۔ جب فواد کے ابا کا انتقال ہوا تب وہ صرف 20 سال کا تھا اور ابھی یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا، مگر گھر کے حالات ایسے ہو گئے تھے کہ اسے اپنی تعلیم اور کیریئر کے درمیان ایک مشکل فیصلہ کرنا پڑا۔
کیونکہ ابا کے کاروبار کو سنبھالنا بھی ضروری تھا، ورنہ ان کی برسوں کی محنت ضائع ہو جاتی۔ اس نے اپنے آنسو اندر ہی کہیں چھپا لیے تھے اور اپنی تمام خواہشات کو کہیں پیچھے چھوڑ دیا اور بزنس میں قدم رکھ دیا تھا۔ فواد کے لیے بزنس کی دنیا بہت الگ تھی، وہ سب اس کے لیے آسان نہیں تھا۔ بزنس جوائن کرنے کے بعد اس کو احساس ہوا تھا کہ وہ دنیا بہت ظالم تھی، جہاں ہر قدم پھونک پھونک کر رکھنا پڑتا تھا۔ اس دنیا میں تو ہر وقت کوئی نہ کوئی دھوکہ دینے کے لیے تیار بیٹھا رہتا تھا، مگر وہ ہار ماننے والا نہیں تھا۔ محنتی تو وہ تھا ہی، اس لیے اس نے دن رات محنت کی تھی اور بزنس کے سب طور طریقے سیکھے تھے اور آہستہ آہستہ کمپنی کو کامیاب کر دیا تھا۔ ذمہ داریوں نے فواد کو وقت سے پہلے ہی بڑا کر دیا تھا۔ اس کی زندگی میں کسی کے لیے بھی کوئی جگہ نہیں رہی تھی۔ اس کے پاس اپنے بزنس کے علاوہ کچھ سوچنے کا یا کرنے کا ٹائم ہی نہیں ہوتا تھا۔ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رہتا ضرور تھا، مگر دل میں ایک خالی پن ہمیشہ موجود رہا تھا۔ وہ کبھی کبھی سوچتا تھا کہ اگر اس کے اماں ابا زندہ ہوتے تو شاید وہ عام لڑکوں کی طرح ہنستا اور زندگی کو انجوائے کرتا، دوستوں کے ساتھ گھومتا، اپنی مرضی کی زندگی گزارتا۔ لیکن حالات کے مطابق اس نے خود کو سخت بنا لیا تھا۔ وہ ہر بات کو سنجیدگی سے لینے لگا تھا اور صرف کام پر توجہ دینے لگا تھا۔ وہ چاہ کر بھی کھل کر مسکرا نہیں پاتا تھا۔ اس کے چہرے پر ہمیشہ ایک سنجیدگی چھائی رہتی تھی، جسے دیکھ کر لوگ سمجھتے تھے کہ وہ مغرور تھا، مگر حقیقت میں وہ بس اپنے جذبات کو چھپانے کی کوشش کرتا تھا۔ ایان، جو اس کے تایا جان کا بیٹا تھا، وہ تو فواد سے بالکل مختلف تھا۔ جہاں فواد سنجیدہ اور ذمہ دار تھا، وہاں ایان لاپرواہ اور بے فکر اپنی موج میں رہنے والا لڑکا تھا۔ وہ ہمیشہ ہنسی مذاق میں لگا رہتا تھا، چھوٹی چھوٹی شرارتیں کرتا تھا، ہر چیز کو ہلکا لیتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ زندگی کو جینے کا یہی طریقہ تھا، بس جو دل میں آئے وہ بغیر کسی روک ٹوک کے کر ڈالو اور زندگی کے بھرپور مزے لو۔ ایان کی شرارتوں نے بہت جلد فواد کے دل میں گھر کر لیا تھا۔ وہ اسے چڑھتا ضرور تھا، مگر وہ جب بھی ایان کے ساتھ ہوتا تو وہ خود کو ہلکا پھلکا سا محسوس کرتا تھا۔ وہ اس کی شرارتوں سے کبھی کبھار بیزار بھی ہو جاتا تھا، مگر اس کی موجودگی میں وہ زندگی کی ہر کمی کو بھول جاتا تھا۔ ایان اکثر فواد کی چیزیں بغیر اجازت کے لے لیتا تھا۔ وہ اس کے کمرے میں گھس کر اپنی پسند کی کوئی بھی چیز اٹھا لیتا تھا اور اس کے کمرے کا حلیہ بگاڑ دیتا، یا اس کا لیپ ٹاپ استعمال کر کے اسے تنگ کرنے کے نئے بہانے ڈھونڈتا۔ فواد کو ایان کی یہ عادتیں خوش رکھتی تھی، مگر پھر بھی وہ اکثر ایان کو سمجھانے کی کوشش کرتا تھا۔ فواد جانتا تھا کہ ایان برا نہیں تھا، وہ تو بس بچپن سے ہی بے فکر ماحول میں پلا بڑھا تھا، اس لیے زندگی کو اتنا سنجیدہ نہیں لیتا تھا۔ مگر جب آغا جان نے فواد کی شادی کی بات کی تھی تو اس کے دل میں ایک عجیب سی ہلچل پیدا ہوئی تھی۔ شادی وہ کیسے کر سکتا تھا؟ کیا وہ واقعی کسی کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے تیار تھا؟ اس نے تو کبھی اپنے بارے میں سوچا ہی نہیں تھا۔ وہ تو ہمیشہ دوسروں کی ذمہ داریاں ہی اٹھاتا آیا تھا، مگر آج پہلی بار اسے اپنی زندگی کے بارے میں سوچنا پڑا تھا۔ فواد نے ایک گہری سانس لی اور ماضی کی یادوں سے باہر آیا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر آغا جان نے فیصلہ کر لیا تھا تو پھر ان کو منانا آسان نہیں تھا، لیکن وہ کیسے اس بات کے لیے ہاں کہہ دیتا؟ بیٹا، اگر تمہیں کوئی پسند ہے تو تم بتا سکتے ہو، ہمیں تمہاری پسند پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ بشرا بیگم نے فواد کے برابر بیٹھتے ہوئے صرف اس لیے کہا تھا کہ شاید وہ کسی کو پسند کرتا تھا اور بتا نہیں رہا تھا۔ ارے نہیں تائی جان، میں بھلا کس کو؟ ارے شرماؤ مت، بتا دو، ایان نے لقمہ دیا تھا، مگر تایا جان غصے سے بولے تھے، ایان تم باہر جاؤ، کیا تمہیں اور کوئی کام نہیں؟ تمہیں نظر نہیں آ رہا کہ ہم سب کس قدر سیریس ہیں اور تم ہو کہ تمہیں مذاق پر مذاق سوچ رہا ہے؟ پہلی بار ایان شرمندہ ہو کر وہاں سے باہر نکل گیا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ابو تبھی اس کو ڈانٹتے تھے جب ان کی برداشت ختم ہو جاتی تھی، اور جب ان کی برداشت ختم ہوتی تو وہ اس کی خوب کلاس لگاتے تھے۔ اس سے پہلے کہ اس کی کلاس لگتی، اس نے خاموشی سے وہاں سے جانے میں ہی عافیت سمجھی تھی۔ بیٹا، اگر تمہیں وقت چاہیے تو تم سوچ لو، اور تمہیں جو بھی پسند ہے، ہمیں تمہاری پسند پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا، مگر اب مجھ سے تمہاری اداسی دیکھی نہیں جاتی۔ میں نے تم میں اور ایان میں کبھی کوئی فرق نہیں کیا، مگر اب میں چاہتی ہوں کہ تم بھی زندگی میں آگے بڑھو اور اپنے لیے بھی وقت نکالو۔
بشرا بیگم دل سے اس کو بیٹا مانتی تھیں اور اس کی فکر میں ہی اس کو سمجھا رہی تھی۔ فواد نے ان کی بات پر تابعداری سے سر جھکا دیا اور کہنے لگا تھا، مجھے تھوڑا وقت چاہیے سوچنے کے لیے۔ آغا جان اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے اور فواد کو ایک بار پھر تسلی دینے لگے تھے، تم اکیلے نہیں ہو، ہم سب تمہارے ساتھ ہیں، اس لیے خوش رہا کرو۔ اور وہ اداسی سے مسکرا دیا تھا، کیونکہ ماں باپ کی جگہ تو کوئی چاہ کر بھی نہیں لے سکتا تھا۔ ہاں بھائی، کروا دیا آغا جان نے تمہارا نکاح، منا آئے ہو اپنی سہاگرات۔ مجھے تو کمرے سے ایسے باہر نکالا تھا جیسے میں تمہاری سہاگرات خراب کر رہا تھا۔ جیسے ہی فواد باہر نکلا تھا، ایان اس کے کان میں سرگوشی کرنے لگا تھا۔ بکواس نہ کرو۔ ایان کی بات سن کر فواد کھل کر مسکرا اٹھا تھا۔ ایک وہی تو تھا جو اس کا دل لگائے رکھتا تھا، اس لیے تو وہ اسے سب سے زیادہ عزیز تھا۔ اس روز آفس کی ایک اہم میٹنگ تھی اور آغا جان نے خاص طور پر ایان کو بھی فواد کے ساتھ بھیجا تھا تاکہ وہ دیکھ سکتا کہ فواد ایسی بڑی میٹنگز کو کیسے اٹینڈ کرتا تھا۔ وہ آفس سے نکل رہے تھے تو ایک لڑکی بھاگتے ہوئے فواد سے ٹکرائی تھی۔ اوہ سوری، وہ شاید جلدی میں تھی مگر جلدی سے فواد سے معذرت کرنے لگی تھی، مگر فواد کی نظریں اس پر ٹک سی گئی تھیں۔ اس کو آغا جان کی بات یاد آ گئی تھی کہ اب تمہیں شادی کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ وہ اس لمبے بالوں والی لڑکی کو دور تک کھڑا دیکھتا رہا تھا۔ فواد کی زندگی میں تو پہلے ہی ایک خالی پن سا تھا جسے وہ محسوس کرتا تھا، مگر جب سے اس کی شادی کا ذکر ہوا تھا وہ اسے بھرنے کا سوچنے لگا تھا۔ وہ تو ہمیشہ ذمہ داریوں میں الجھا رہا تھا، اپنی ذات کے بارے میں سوچنے کا وقت ہی کہاں تھا اس کے پاس۔ مگر آج جب وہ اس انجان لڑکی کو دیکھ رہا تھا تو جیسے کہیں کچھ بدلنے لگا تھا۔ وہ لڑکی لمبے گھنے بالوں والی تھی، اس کی آنکھوں میں گھبراہٹ تھی جیسے وہ کسی جلدی میں تھی، مگر اس کی آواز میں اپنائیت تھی، ایک نرمی تھی جو فواد کے دل میں اتر گئی تھی۔ سوری، میں جلدی میں تھی، یہ کہہ کر وہ پلٹ تو گئی تھی مگر فواد کی نظریں اس کے پیچھے پیچھے جا رہی تھیں۔ ایان نے فوراً نوٹ کر لیا تھا، وہ جو ہمیشہ شرارتوں میں لگا رہتا تھا، اسے تو بس کوئی موقع چاہیے تھا فواد کو چھیڑنے کا۔ وہ فواد کے کندھے پر ہاتھ مار کر بولا تھا، واہ بھائی، یہ کیا تھا؟ تم تو لڑکیوں کو دیکھ کر بھی نظر پھیر لیتے تھے، مگر آج تو نظروں کے تیر چل رہے ہیں۔ فواد نے چونک کر اسے دیکھا اور خفگی سے کہنے لگا، بکواس بند کرو، کچھ نہیں تھا۔ ہاں، اچھی بات ہے کہ کچھ نہیں تھا، اس کو چھوڑ کر تم اور جس مرضی لڑکی کے لیے محبت بھرے احساس جگا لو، مگر وہ ایک میری ہی ہے، اس سے ذرا دور ہی رہنا۔ ایان نے فواد کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر جیسے اسے وارننگ دی تھی۔ فواد کو اس کی بات کی کچھ سمجھ نہیں آئی تھی مگر اس نے بات ٹال دی تھی، لیکن دل میں وہ چہرہ بس چکا تھا۔ زندگی کبھی کبھی عجیب موڑ لے لیتی ہے۔ وہ لڑکی جسے فواد نے ایک لمحے کے لیے دیکھا تھا دوبارہ اس کی راہ میں آ گئی تھی، اور اس بار یہ ایک معمولی ٹکراؤ نہیں تھا۔ جب فواد ایک کمپنی کے پروجیکٹ مینیجر سے ملنے گیا تو جیسے ہی وہ کانفرنس روم میں داخل ہوا تھا اس نے دیکھا تھا کہ سامنے وہی لڑکی بیٹھی کسی کام میں مصروف تھی۔ فواد کا دل ایک لمحے کے لیے تیز دھڑکا تھا مگر اس نے خود کو سنبھالا تھا۔ ایان اس کے ساتھ ہی تھا اور جیسے ہی اس نے دور کھڑی کام میں مصروف ابرش کو دیکھا تو اس کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ وہ فوراً سے اس کے پاس جا پہنچا تھا۔ اگلے ہی لمحے فواد اپنی جگہ سے چونکا تھا کیونکہ وہ لڑکی ایان سے جس طرح گلے مل رہی تھی ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ اس کے دل کے بہت قریب تھی۔ فواد کو لگتا تھا کہ ایان صرف لڑکیوں سے دوستی ٹائم پاس کے لیے ہی کرتا تھا، اس لیے وہ سمجھتا تھا کہ شاید وہ انہی لڑکیوں میں سے کوئی تھی۔ میٹنگ شروع ہوئی اور فواد کو معلوم ہوا کہ وہ لڑکی اس کمپنی کی بزنس کنسلٹنٹ ہے۔ اس کا نام ابرش احمد تھا۔ فواد کو اس کی ذہانت اور انداز گفتگو متاثر کر گیا تھا۔ میٹنگ کے بعد جب سب لوگ جا رہے تھے تو ابرش اپنی ہیل سے ٹک ٹک کرتی فواد کے سامنے آ رہی تھی اور حیرانگی سے کہنے لگی تھی کہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ بھی اس پروجیکٹ پر کام کر رہے ہیں۔ وہ تو ابھی ایان نے مجھے آپ کے بارے میں بتایا تو میں چلی آئی، مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ آپ اس کمپنی کے لیے کام کرتی ہیں۔ فواد نے نرم لہجے میں جواب دیا، خیر جو بھی ہے، امید ہے کہ ہمارے درمیان اچھا ورک ریلیشن شپ بنے گا۔ ابریش نے مسکرا کر فواد کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا۔ فواد کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس لڑکی کو دیکھ کر اس کا دل اتنا بے قابو کیوں ہو رہا تھا۔ اس نے خاموشی سے اس کا بڑا ہوا ہاتھ تو تھام لیا تھا مگر اس کا دل کچھ اور ہی کہہ رہا تھا۔ وقت گزرتا گیا، فواد اور ابرش کا کئی بار سامنا ہونے لگا۔
دونوں کام کے سلسلے میں اکثر ملتے اور ہر بار فواد کو محسوس ہونے لگتا کہ وہ ابریش کے قریب ہوتا جا رہا تھا۔ ابریش خوش مزاج تھی مگر اپنے جذبات کو قابو میں رکھتی تھی، مگر ایان کے ساتھ نہ جانے کیوں وہ بہت زیادہ بے تکلف ہو کر ملتی تھی۔ کبھی وہ دونوں اس کے سامنے گلے ملتے اور کبھی وہ ایان کی باتوں پر شرم سے لال ہو جاتی، مگر فواد کو زندگی میں پہلی بار ایان سے حسد محسوس ہونے لگا تھا۔ وہ خود کا موازنہ ایان کے ساتھ کرنے لگا تھا، جس سے ابریش ان کی کمپنی کے پروجیکٹ پر کام کر رہی تھی۔ ایان بھی ہر دوسرے دن فواد کے ساتھ آفس جانے لگا تھا۔ آفس میں جا کر وہ کوئی خاص کام تو نہیں کرتا تھا بلکہ ابریش کے ساتھ باتوں میں مصروف رہتا تھا، مگر فواد کے ماتھے پر اس وقت تیوریاں چڑھ جاتی تھیں جب وہ ابریش کو ایان کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے مسکراتے دیکھتا تھا۔ وہ مارے ضبط کے اپنی مٹھیاں بھینچ لیتا تھا مگر زبان سے اس کو کچھ نہیں کہتا تھا۔ فواد کو لگ رہا تھا جیسے اس کے اندر کچھ بدل رہا ہے۔ وہ جو ہمیشہ سے سنجیدہ مزاج اور جذبات پر قابو رکھنے والا شخص تھا، آج کل عجیب کشمکش میں تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ احساس کیا تھا جو اس کے دل میں بار بار جنم لے رہا تھا۔ کیوں ایان اور ابریش کی بے تکلفی اسے ناگوار گزرتی تھی؟ کیوں وہ بار بار ابریش کی طرف دیکھتا تھا؟ ایان جو ہمیشہ زندگی کو ہلکے پھلکے انداز میں لیتا تھا، وہ ابریش کو اس قدر قریب ہوتا تھا کہ فواد کی آنکھوں میں سرخی اتر آتی تھی۔ وہ دونوں آفس میں اکثر ہی ساتھ نظر آتے تھے۔ کبھی کبھی وہ بات کرتے کرتے ایان کے ہاتھ پر زور سے ہاتھ مارتی تو کبھی ایان اس کے بالوں سے کھیلتا اور اس کو تیکھی نظروں سے دیکھتا۔ فواد یہ سب دیکھ کر ضبط کرتا مگر اس کا دل عجیب سی کیفیت میں مبتلا ہو رہا تھا۔ ایک دن جب وہ تینوں آفس کی کینٹین میں تھے تو ایان نے مذاق میں کہا تھا، فواد تمہیں پتا ہے ابریش کو کیسا لڑکا پسند ہے؟ فواد نے چونک کر ایان کی طرف دیکھا اور پھر اپنی نظریں جھکا کر نارمل انداز میں پوچھنے لگا، کیسا؟ اس نے پوچھا تو عام سے لہجے میں تھا مگر اس کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ ابریش نے شرما کر ایان کو آنکھیں دکھائی تھیں مگر وہ باز نہیں آیا تھا۔ ایسا لڑکا جو ذہین ہو، محنتی ہو اور سب سے بڑھ کر جو اس کی ہر بات کو سمجھتا ہو۔ فواد کی نگاہیں غیر ارادی طور پر ابریش کے چہرے کی طرف اٹھی تھیں۔ وہ مسکرا رہی تھی مگر اس کی نگاہیں ایان کی طرف تھیں اور یہ بات فواد کو کھٹک رہی تھی۔ اس رات کو بستر پر لیٹے لیٹے فواد کے ذہن میں ابریش اور ایان کے کہے گونج رہے تھے۔ وہ خود کو لاکھ سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ بے وقوفی تھی مگر دل کہتا تھا کہ وہ لڑکی اس کے دل میں گھر کر گئی تھی۔ وہ خود سے پوچھنے لگا تھا، کیا مجھے ابریش پسند آ گئی ہے؟ تبھی چند دن کے بعد آغا جان نے فواد سے دوبارہ پوچھا تھا، بیٹا تم نے اپنی شادی کے بارے میں کچھ سوچا؟ فواد نے ایک نظر ایان پر ڈالی تھی جو بے فکری سے جوس پی رہا تھا، پھر آغا جان کو دیکھ کر کہنے لگا، ابھی نہیں آغا جان۔ آغا جان نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا، زندگی ہر کسی کو دوسرا موقع نہیں دیتی بیٹا، اگر تمہاری زندگی میں کوئی خاص ہے تو دیر مت کرو بلکہ ہمیں بتا دو، ہم خوشی سے تمہاری پسند قبول کریں گے۔ ارے کوئی ہے تو بتا دو نا۔ ابھی فواد اور آغا جان بیٹھے بات ہی کر رہے تھے جب ایان فواد کا لیپ ٹاپ اٹھائے اس کے سامنے آ بیٹھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے ایان، تمہیں کتنی بار منع کیا ہے کہ میری چیزوں کو مت چھیڑا کرو؟ فواد کو ایک دم سے ابریش اور ایان کا ایک ساتھ مسکرانا یاد آیا تھا اور اس کو بہت غصہ آ گیا تھا جب وہ ایان کے ہاتھ سے اپنا لیپ ٹاپ چھینتے ہوئے چیخ پڑا تھا، اور ایان سمیت آغا جان بھی حیران رہ گئے تھے کیونکہ فواد تو اس طرح سے کبھی بھی اس طرح سے ایان پر نہیں چلایا تھا، بلکہ وہ تو ایان کو اپنی ہر چیز دے دیا کرتا تھا۔ او کیا ہو گیا بھائی، اتنا غصہ کیوں کر رہے ہو؟ وہ تمہارے لیپ ٹاپ میں کچھ ڈیٹا تھا، بس وہی لینے لگا تھا۔ ایان بھی اس کا برتاؤ دیکھ کر ایک دم سے بوکھلا گیا تھا۔ بس بہت ہو گیا، آج کے بعد میری کسی چیز کو ہاتھ مت لگانا۔ تمہیں کتنی بار منع کیا ہے کہ میری چیزوں کو استعمال مت کیا کرو؟ وہ انگلی سے تنبیہ کرتا اپنا لیپ ٹاپ اٹھائے وہاں سے چلا گیا، جبکہ آغا جان اور ایان نے ایک دوسرے کو سوالیہ نظروں سے دیکھا تھا، جیسے وہ ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے کہ اسے کیا ہوا، اور پھر دونوں نے ہی کندھے اچکا دیے تھے۔ وہ اپنے کمرے میں جا کر سوچنے لگا تھا کہ کیا وہ واقعی ابریش سے محبت کرنے لگا تھا، مگر وہ تو ایان کو چاہتی تھی۔ کیا وہ ٹھیک کر رہا تھا؟ ایان بھی تو میری ہر چیز لے لیتا ہے، میں نے تو اس کو کبھی منع نہیں کیا۔ ایان کی تو اور بھی بہت سی لڑکیوں کے ساتھ دوستی ہے، پھر کیا ہو گیا اگر میں ان میں سے ابریش کو پسند کرتا ہوں؟ وہ نہ جانے کیا کیا سوچ رہا تھا۔
ابریش کو پسند کر کے اس نے کوئی بہت بڑی غلطی تو نہیں کی تھی، بلکہ یہ تو اس کا حق تھا، کیونکہ ایان اگر اس کی ہر چیز استعمال کر سکتا تھا تو وہ بھی اس کی اتنی ساری دوستوں میں سے ایک سے محبت تو کر ہی سکتا تھا۔ آغا جان، مجھے آپ سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے۔ اسی شام وہ آغا جان کے کمرے میں پہنچ کر بے چینی سے ان کو کہنے لگا تھا۔ کیا ہوا؟ سب خیریت تو ہے نا؟ آغا جان اس کو بے چین دیکھ کر پوچھنے لگے تھے۔ وہ دراصل میں 2 بہت ضروری میٹنگز ہیں، اس نے رک رک کر اپنی بات مکمل کر دی تھی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا کہ آخر وہ کیا کرنے والا تھا، تو اس میں پریشان ہونے والی کون سی بات ہے؟ میٹنگز ہیں تو پھر کیا ہوا؟ تم پہلے بھی تو بہت سی مشکل میٹنگز اٹینڈ کر چکے ہو، تو اب اتنا گھبرا کیوں رہے ہو؟ وہ ایک میٹنگ دبئی میں ہے اور میں دبئی نہیں جا سکتا کیونکہ میرا یہاں بھی ہونا ضروری ہے، وہ فیصلہ کر کے بولا تھا۔ میں چاہتا ہوں آپ ایان کو دبئی بھیج دیں، میں یہاں کے معاملہ سنبھال لوں گا۔ لو، تو اس میں اتنا پریشان ہونے والی کون سی بات ہے؟ ظاہر ہے تم 2 میٹنگز ایک وقت میں کیسے اٹینڈ کر سکتے ہو؟ آغا جان نے ایک لمبی سانس کھینچی تھی اور اس کو ایسا لگا تھا کہ جیسے اس کا وجود ایک دم سے ہلکا پھلکا ہو گیا تھا، وہ کسی بڑی مشکل سے نکل آیا تھا، کیونکہ ایان کو ملک سے باہر بھیجنے کے بعد وہ ابریش کو بآسانی اپنا بنا سکتا تھا۔ آپ کی عنایت، جو آپ نے مجھے بھی کسی قابل سمجھا۔ جب آغا جان نے ایان سے اس بارے میں بات کی تھی تو وہ مؤدب سا اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگا تھا، اب فواد کو ضرورت ہے تو تم اس کی مدد نہیں کرو گے تو اور کون کرے گا؟ آغا جان نے ایان کو سمجھانے والے انداز میں کہا تھا۔ جی جی بالکل، بلکہ میں تو خوش ہوں کہ آپ نے مجھ ناچیز کو بھی کچھ سمجھا۔ ایان دبئی چلا گیا تو فواد نے آغا جان کے سامنے اقرار کر لیا تھا کہ وہ ایک لڑکی کو پسند کرتا ہے اور جتنی جلدی ہو سکے اس سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ آغا جان کو بھلا کیا اعتراض ہونا تھا؟ وہ تو فواد کی پسند جانتے ہی ابریش کے رشتے کے لیے پہنچ گئے تھے، اور ابریش کو جب اتنا معلوم ہوا کہ ایان کے ماں باپ اس کے گھر آئے ہیں تو اس کو لگا تھا کہ وہ ایان کا ہی رشتہ لے کر آئے ہیں، تبھی اس نے بھی ہاں کر دی تھی اور بہت جلد ان کا نکاح ہو گیا۔ یہ سب ایان کے دبئی جانے کے 1 ہفتے کے اندر اندر ہی ہو گیا تھا، اور ابریش دلہن بنی فواد کے کمرے میں بیٹھی خوش ہو رہی تھی۔ اس کو تو لگا تھا کہ ابھی ایان دروازہ کھول کر آئے گا، اس کا گھونگھٹ اٹھائے گا، مگر جب اس نے کمرے سے فواد کو داخل ہوتے ہوئے دیکھا تو وہ اپنی جگہ سے اچھل پڑی تھی۔ آپ یہاں؟ وہ گھبرائی تھی۔ کیوں؟ مجھے اپنے سامنے دیکھ کر تمہیں خوشی نہیں ہوئی کیا؟ وہ دروازہ بند کر کے اس کی طرف بڑھا تھا۔ نہیں، میں تو ایان کا انتظار۔ ہاں ہاں ہاں، تم ایان کی نہیں میری ہو۔ اس نے ابریش کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی آگے بڑھ کر اس کو پکڑ لیا تھا۔ نہیں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ کانپتی ہوئی دیوار سے جا لگی تھی۔ اگر تمہیں یقین نہیں آ رہا تو نکاح نامہ نکال کر دیکھ سکتی ہو، اس میں ایان احمد نہیں بلکہ فواد احمد لکھا ہوا ہے، اور تم نے میرے ساتھ ہی نکاح کیا ہے۔ ابریش کے ٹھنڈے پسینے چھوٹنے لگے، کیونکہ خوشی میں تو اس نے سنا ہی نہیں تھا کہ اس کا نکاح کس کے ساتھ ہو رہا تھا، مگر اب وہ بے بسی کی تصویر بنی اس کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ آگے بڑھا اور ابریش کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں پھنسا کر اس نے ابریش کو اپنے قریب کیا تو وہ درد سے تڑپ اٹھی تھی۔ میرے ساتھ ایسا ظلم مت کریں، کیوں؟ میری قربت تمہیں بہت اذیت دیتی ہے، پر ایان کے ساتھ تو تم بہت خوش لگتی تھی۔ اس کے ذہن میں وہ سارے منظر تازہ ہو گئے جب اس نے ابریش کو ایان کے ساتھ ہنستے مسکراتے دیکھا تھا۔ تبھی غصے سے کہتے اس نے اچانک ابریش کی گردن دبوچی تھی۔ آپ جانتے تھے میں ایان سے محبت کرتی ہوں، پھر بھی مجھ سے زبردستی شادی کی، تو اب یہ اعتراض کیوں کر رہے ہیں؟ وہ نڈر انداز میں بولی تھی، مگر اس کا وجود ابھی بھی کانپ رہا تھا۔ بچپن سے اب تک وہ میری ہر چیز پر قبضہ کرتا آیا تھا، مجھے کبھی اتنا برا نہیں لگا، مگر جب میں تمہارے ساتھ اس کو دیکھتا تھا تو میرے دل میں ایک نفرت سی اٹھتی تھی کہ آخر میں اتنا کامیاب ہونے کے بعد بھی تم جیسی خوبصورت لڑکی کے ساتھ دوستی کیوں نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن دیکھو، اب تو میں نے اس کی سب سے قیمتی چیز چھین لی ہے نا۔ فواد نے آگے بڑھ کر ابریش کی گردن پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا تھا۔ میں کوئی چیز نہیں ہوں، غصے سے چیختے ابریش نے اسے پیچھے دھکیلا، پر اگلے ہی لمحے کمرے کا دروازہ ایک زوردار آواز کے ساتھ کھلا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر ابریش کے آنسو بہنے لگے تھے، جبکہ فواد اپنی جگہ سے ہل نہیں سکا تھا۔ یہ تم نے کیا کیا؟ اگر تمہیں ابریش سے محبت تھی تو کم از کم مجھے تو بتا دیتے۔
مگر تم نے مجھ سے میری زندگی چھین لی ہے۔ اگر میں تم سے تمہاری ہر چیز لیتا آیا تھا تو اس کا مطلب یہ تو نہیں تھا کہ تم مجھ سے میری سانسیں ہی کھینچ لو۔ دروازے کے پاس ایان کھڑا افسوس سے فواد کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نے تمہیں اپنا بھائی سمجھا تھا مگر تم تو دشمن سے بھی برے نکلے۔ ایان کے لہجے میں کچھ تو ضرور تھا جو فواد ایک دم سے ٹوٹ گیا تھا۔ تو یہی وہ وجہ تھی جس کے لیے تم مجھے دبئی بھیجنا چاہتے تھے، اور میرے جاتے ہی تم آقا جان کو لے کر ابریش کے پاس جا پہنچے تھے، کیونکہ تمہیں یقین تھا کہ ابریش شاید میرا ہی انتظار کر رہی تھی، اور تم نے دھوکے سے اسے اپنا بنا لیا۔ وہ ایک ایک قدم پیچھے ہٹ رہا تھا۔ فواد کو لگا تھا کہ شاید وہ ایان سے ساری زندگی کا ادھار ایک ہی پل میں پورا کر لے گا، مگر ایان کو بکھرا ہوا دیکھ کر اسے احساس ہوا تھا کہ وہ کتنی بڑی غلطی کر بیٹھا تھا، اور ایان جیسا دوست اور بھائی ایک ہی پل میں کھو بیٹھا تھا، جبکہ ابریش اپنے آنسو پونچھتے ہوئے ایک کونے سے لگی کھڑی تھی۔ بہت دیر تک تینوں کے درمیان ایک گہری خاموشی چھا گئی تھی۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ فواد کی ہی آواز تھی جس نے خاموشی توڑی تھی، مگر کسی نے بھی اس کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ نہیں، یہ میں کیا کر بیٹھا؟ وہ اپنا سر تھام کر دیوار کے ساتھ جا لگا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ فواد کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ ابھی ہوش میں آیا تھا۔ وہ حیران سا اپنے چاروں طرف دیکھنے لگا تھا۔ کونے میں بیٹھی ہوئی ابریش بھی آنکھوں میں آنسو لیے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ایان جو پہلے کبھی غصے میں آتا ہی نہیں تھا، اب افسوس سے اپنے ہاتھ مل رہا تھا۔ اس کو کچھ سوجھ ہی نہیں رہا تھا کہ آخر وہ فواد سے کہتا تو کیا کہتا، کیونکہ وہ ابریش کو اپنے نکاح میں تو لے ہی چکا تھا۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ بس بار بار یہی دہرا رہا تھا۔ ابریش جانتی تھی کہ ایان فواد سے کتنا پیار کرتا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے کس قدر قریب تھے۔ وہ ان دونوں کو دیکھ کر خود ہی ہمت کر کے اٹھی اور ایان کی طرف چلتی ہوئی گئی تھی۔ سنبھالو خود کو۔ ابریش کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ خود کو سمجھا رہی تھی یا ایان کو۔ ابریش کے الفاظ نے جیسے ایان کو گہرے سمندر میں دھکیل دیا تھا۔ وہ خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر اس کے اندر ایک طوفان اٹھ چکا تھا۔ اس کی آنکھیں فواد پر جمی ہوئی تھیں، جو اب بھی دیوار کے ساتھ لگا سر جھکائے کھڑا تھا۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ فواد کی آواز میں لرزش تھی، جیسے اس پر حقیقت کا بوجھ اچانک سے آ گرا تھا۔ ہاں، یہ تم نے کیا کر دیا؟ ایان کی آواز میں وہ غصہ تھا جو کبھی اس کے لہجے میں پہلے کبھی نہیں تھا۔ میں نے ہمیشہ تمہیں اپنا بھائی سمجھا، مگر تم نے میری محبت کو، میرے جذبات کو، سب کچھ رونق ڈالا۔ ابریش نے ایک نظر فواد پر ڈالی جس کا چہرہ شرم سے جھک چکا تھا۔ وہ سمجھ سکتی تھی کہ اس وقت اس کے اندر کیا چل رہا تھا، مگر اس کا دل کسی صورت بھی فواد کے اس عمل کو معاف کرنے پر تیار ہی نہیں تھا۔ ایان، فواد نے کانپتے لہجے میں کہا، جیسے کچھ کہنا چاہتا ہو مگر الفاظ ساتھ چھوڑ رہے ہوں۔ ایان نے ایک تلخ ہنسی۔ اب کیا کہو گے؟ تم نے یہ سب کسی اور کے لیے کیا؟ کہ تمہیں مجھ سے نفرت نہیں تھی؟ کہ تم نے بس اپنی ضد پوری کرنے کے لیے میری محبت چھین لی؟ فواد نے بے بسی سے آنکھیں موند لی تھیں۔ نہیں ایان، میں نے خود کو بھی دھوکا دیا۔ میں سمجھتا تھا کہ میں نے تم سے بدلہ لے لیا ہے، مگر حقیقت میں نے خود کو برباد کر دیا۔ ابریش نے ایک گہری سانس لی اور آگے بڑھی۔ ایان، تمہیں اپنے غصے پر قابو پانا ہوگا۔ جو ہو چکا ہے اسے بدلا نہیں جا سکتا۔ ایان نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ تم کہہ رہی ہو کہ میں اسے معاف کر دوں؟ ابریش نے سر جھکا لیا تھا۔ نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہی، مگر میں یہ ضرور کہہ رہی ہوں کہ ہم سب کو اب کوئی نہ کوئی فیصلہ کرنا ہی ہوگا۔ میں مزید اس صورتحال میں نہیں رہ سکتی۔ تو تم کیا کرنا چاہتی ہو؟ ایان نے سخت لہجے میں پوچھا تھا۔ ابریش نے ایک لمحے کے لیے فواد کو دیکھا، پھر نظریں چرا لیں۔ میں اس رشتے کو ختم کرنا چاہتی ہوں۔ میں کسی زبردستی کے رشتے میں نہیں رہ سکتی۔ میں اپنے فیصلے خود کرنا چاہتی ہوں۔ فواد نے بے اختیار نظریں اٹھائیں۔ ابریش، میں جانتا ہوں میں نے غلطی کی ہے، مگر نہیں۔ فواد، ابریش کی آواز میں غصہ تھا۔ محبت اور زبردستی ساتھ نہیں چل سکتے۔ تم نے وہ جو کیا وہ تمہاری انا کی جنگ تھی، اور میں اس کا حصہ نہیں بنوں گی۔ ایان نے اس کی بات پر سر ہلایا تھا۔ اور میں چاہتا ہوں کہ تم اس کی قیمت چکاؤ۔ فواد، ایان کا غصہ بھی جائز تھا، مگر فواد کو اپنی سزا خود ہی بھگتنی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اس نے اپنی ضد میں سب سے قیمتی چیز کھو دی تھی۔ ابریش،
اگر تم چاہتی ہو کہ میں تمہیں آزاد کر دوں تو میں یہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ فواد کی آواز دھیمی تھی۔ میں نے جو بھی کیا اس کے بعد میں تمہیں قید میں نہیں رکھ سکتا۔ میں نے یہ رشتہ زبردستی بنایا تھا، مگر میں اسے زبردستی برقرار نہیں رکھوں گا۔ ابریش نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ تم واقعی؟ فواد نے سر ہلایا۔ ہاں، میں واقعی تمہیں طلاق دے دوں گا۔ ایان نے ایک پل کے لیے سکون کی سانس لی، مگر اس کے چہرے پر وہی افسوس اور دکھ چھایا ہوا تھا۔ لیکن ایان، مجھے معاف کر دینا اگر ہو سکے تو۔ فواد کی آنکھوں میں پہلی بار شرمندگی تھی۔ ایان نے کچھ لمحے خاموشی سے اسے دیکھا، پھر سرد آہ بھری۔ معاف کرنا آسان نہیں ہے فواد۔ جو بھی ہو گیا تھا اب اس کو فواد کو ہی سدھارنا تھا، اس لیے اس نے ابریش کو آزاد کر دیا تھا۔ جب آغا جان کو اس صورتحال کے بارے میں علم ہوا تھا تو انہوں نے بھی ایک سخت قدم اٹھایا تھا۔ فواد تو ان کو ہمیشہ سے عزیز رہا تھا۔ ان کو فواد کی حرکت کے بارے میں جان کر بہت دکھ بھی پہنچا تھا، مگر وہ کیا کر سکتے تھے؟ فواد تو زندگی میں بہت دکھ اور تکلیفیں جھیل چکا تھا، مگر ان کو ایان کی آنکھوں میں فواد کے لیے غصہ اور نفرت صاف نظر آ رہی تھی۔ اس لیے انہوں نے ایک بڑا فیصلہ کیا اور فواد کو ساری زندگی کے لیے دبئی بھیج دیا تھا، تاکہ وہ دونوں جو ہمیشہ سے دوست رہے تھے اب ان میں کوئی بڑی لڑائی نہ ہو جاتی۔ ایان کے رویے میں ایک دم سے بہت بڑا بدلاؤ آیا تھا۔ وہ جو ہمیشہ مذاق کے موڈ میں رہتا تھا اور کبھی زندگی میں سنجیدہ ہی نہیں ہوا تھا، وہ ایک دم سے خاموش ہو گیا تھا، کیونکہ اس نے اپنا سب سے اچھا دوست کھو دیا تھا۔ مگر وہ جانتا تھا کہ اب فواد کا اس سے دور ہو جانا ہی بہتر تھا۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔